بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیوں کی جلدی شادی نہ کرنے کے مفاسد۔ بعض ناعاقبت اندیش کنواری لڑکیوں کو بالغ ہو جانے کے بعد بھی کئی سال بٹھائے رکھتے ہیں اور محض ناموری کے سامان کے انتظار میں ان کی شادی نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض 30 اور کہیں 40 برس کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور اندھے سرپرستوں کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ حدیثوں میں جو اس پر وعید آئی ہے کہ اگر اس صورت میں عورت سے کوئی لغزش ہو گئی تو وہ گناہ باپ پر بھی لکھا جاتا ہے، یا جو بھی باپ کے قائم مقام مثلاً بھائی ذی اختیار ہو اس پر بھی لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس وعید کا خوف نہ ہو تو دنیا کی آبرو کو تو دنیا دار بھی ضروری سمجھتے ہیں، سو اس میں اس کا بھی اندیشہ ہے۔ چنانچہ کہیں حمل گرائے گئے ہیں، کہیں لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اگر کسی شریف خاندان میں ایسا نہ ہو تب بھی لڑکیاں ان سرپرستوں کو تو دل ہی دل میں کوستی ہیں، اور چونکہ وہ مظلوم ہیں اس لیے ان کا کوسنا خالی نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ خود باوجود بوڑھے ہو جانے کے ایک بڑھیا کو جو اس لڑکی کی ماں ہے خلوت میں لے جا کر اس کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جس غریب مظلوم کی عیش کا موسم ہے وہ پہرے داروں کی طرح نوکرانی کے ساتھ ان کے گھر کی چوکسی کرتی ہیں۔ کیسا بے ربط خبط ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے جس انتظار میں یہ ٹال مٹول کی جاتی ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا، یعنی سامان اور زیور، اور فخر کے لیے وہ سرمایہ بھی میسر نہیں ہوتا، اور مجبوری میں جھک مار کر خشک نکاح ہی کرنا پڑتا ہے۔ پھر کوئی ان سے پوچھے کہ دیر کرنے میں تو اور بھی زیادہ بدنامی ہے کہ میاں اتنے دن بھی لگائے اور پھر بھی خاک نہ ہو سکا۔ لڑکی کو اگر ایسا ہی دینے کا شوق ہے تو نکاح کے بعد دینے کو کس نے منع کیا ہے؟ اگر عام دعوت کرنے کا شوق ہے تو دعوت کے 1000 بہانے ہر وقت نکل سکتے ہیں۔ یہ کیا فرض ہے کہ سارے ارمانوں کی اسی مظلومہ پر مشق کی جائے؟ یہ بالکل صریح ظلم اور برا عمل ہے۔ حدیث میں ہے، اگر تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کی اخلاق اور دینداری تم کو پسند ہو تو تم اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دو، ورنہ زمین میں فساد اور فتنہ پھیلے گا۔ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ کہیں سے موقع کا رشتہ ہی نہیں آتا تو کیا کسی کے ہاتھ پکڑا دیں۔ یہ عذر اگر واقعی ہوتا تو صحیح تھا، یعنی سچ مچ اگر موقع کا رشتہ نہ آتا تو واقعی یہ شخص معذور تھا، لیکن خود اس میں کلام ہے کہ جو رشتے آتے ہیں کیا وہ سب ہی بے موقع ہیں؟ بات یہ ہے کہ بے موقع کا مفہوم خود انہوں نے اپنے ذہن میں تصنیف کر رکھا ہے، جس کے اجزاء یہ ہیں: نمبر 1، حسب نسب حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما جیسا ہو۔ نمبر 2، اخلاق میں جنید جیسا ہو۔ نمبر 3، علم میں اگر وہ دینی علم ہے تو ابو حنفیہ کے برابر ہو، اگر دینوی علم ہے تو ابو علی سینا کا مثل ہو۔ نمبر 4، حسن میں یوسف علیہ السلام کا ثانی ہو۔ نمبر 5، ثروت و ریاست میں قارون و فرعون کے ہم پلہ ہو۔ غلو ہر امر میں مضموم ہے، ایک ہی شخص میں تمام صفات کا ہونا شاذ و نادر ہے۔ جن صفات کو جس درجے میں تم دوسروں میں ڈھونڈتے ہو، تم کو جس شخص نے لڑکی دی تھی، جس کی بدولت آج اپنی لڑکی کے باپ بن کر یہ جولانیاں دکھا رہے ہو، کیا اس شخص نے تمہارے لیے ایسی ہی تفتیش و تحقیق کی تھی؟ اگر وہ ایسا کرتا تو تم کو عورت میسر نہ ہوتی۔ اس نے ایسا نہیں کیا، تو جب اس نے ایسا نہ کیا تو تم نے یا تمہارے باپ نے دوسرے مسلمان بھائی کی بدخواہی کیوں کی کہ باوجود تمہارے اندر ان اوصاف کے پورے طور سے مجتمع نہ ہونے کے اس لڑکی پر نکاح کے ذریعے قبضہ کر لیا؟ اس عمل پر کیوں نہیں کیا؟ دوسرے یہ کہ جب تم اپنی لڑکی کے لیے ان صفات کا شوہر تلاش کرتے ہو، انصاف کرو کہ تم نے جب اپنے لڑکے کے لیے کسی لڑکی کی درخواست کی تھی یا کرنے کا خیال ہے، کیا اپنے صاحبزادہ میں بھی یہ صفات اسی درجے کی دیکھ لی یا دیکھنے کا ارادہ ہے؟ تیسرا یہ کہ جس طرح لڑکوں میں بے شمار خوبیاں ڈھونڈی جاتی ہیں،
اگر دوسرا شخص تمہاری لڑکی میں اس سے 10واں حصہ خوبیاں اور ہنر دیکھنے لگے تو میں یقین کرتا ہوں کہ تمام عمر ایک لڑکی بھی نہ بیاہی جائے گی۔ غرض یہ عذر کہ رشتہ مناسب نہیں آتا اکثر حالتوں میں بے موقع ہوتا ہے۔ اس کا ذکر تھا کہ لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے بہت کم ملتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تو اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اس کی وجہ ہے کہ لڑکیوں میں تو صرف لڑکی ہونا دیکھا جاتا ہے، اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لیے لڑکیاں بہت ہیں اور لڑکوں میں سینکڑوں باتیں دیکھی جاتی ہیں کہ خوبصورت بھی ہو، جاہت بھی رکھتا ہو، کھاتا پیتا بھی ہو، غیرت بھی ہو، عہدہ بھی ہو۔ میں نے کہا اگر اتنی شرطیں تم لڑکوں میں لگاتی ہو، لڑکیوں میں بھی دیکھی جائیں تو انشاءاللہ ایک لڑکی بھی شادی کے قابل نہ نکلے گی، کیونکہ اکثر لڑکیاں بے سلیقہ اور نالائق ہوتی ہیں۔ غرض لڑکوں میں بھی غالب نالائق ہیں اور لڑکیوں میں بھی۔ آج کل کے قوا بہت ضعیف ہیں، جس کی زیادہ وجہ معلوم یہ ہوتی ہے کہ آج کل شادی کم عمر میں ہو جاتی ہے، اعضاء میں کمال پختگی نہیں ہونے پاتا۔ اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ یا تو چوچلا پن ہے کہ چھوٹے چھوٹے دولہا دلہن کا ارمان ہے، اور کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مر جائیں اور بیٹے کی شادی نہ دیکھ سکیں، اور کہیں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا بلکہ خود بچے ہی ماں باپ کے پیٹ سے نکلتے ہی مستیاں شروع کر دیتے ہیں، جن سے ماں باپ کو ان کی شادی کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال شادی کم عمری میں ہوتی ہے، اس وجہ سے ماں باپ ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو جو مشہور ہے کہ قیامت کے قریب ایک بالشت کے آدمی کی آبادی ہوگی، تھوڑے دنوں میں بالکل سچ ہو جائے گا۔ اگلے زمانے کے لوگ بڑے قوی ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شادی سن نمو ختم ہونے کے بعد ہوتی تھی، یعنی جب ان کے بدن میں پوری جوانی کمال پختگی ہو جاتی تھی، اسی وجہ سے ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی۔ یہ وجہ ہے ضعیف کی۔ تو ناظرین، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی لڑکی جوان ہو گئی تو کوئی بھی اگر اس کے لیے رشتہ آتا ہے وہ آپ کو مناسب لگے تو آپ کر دیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کی صورت کیا ہے۔ سیرت کو دیکھ کر رشتہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کے لیے بھی اچھی لڑکی دیکھ کر کوئی بھی رشتہ سامنے آئے، آپ کو مناسب لگے تو فوراً کر دینا چاہیے۔ نہ ہی کم عمری میں شادی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ عمر میں شادی ہونی چاہیے۔ سنت کے مطابق شادی کریں تاکہ زندگی میں آسانیاں اور برکت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔